بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن صبح کے وقت آپ پیدا ہوئے۔ یہ عام الفیل تھا، یعنی جس سال ابرہہ نے بیت اللہ پر حملہ کیا تھا، اس حملہ کے 50 دنوں بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں۔ اگر عیسوی سن کے حساب سے دیکھیے تو 22 اپریل 571 ہجری کو آپ پیدا ہوئے۔ دن پیر کا تھا، وقت صبح کا تھا، پیدا ہوئے تو باپ سر پہ نہیں تھا، آپ یتیم پیدا ہوئے تھے، لہٰذا دادا کو اطلاع پہنچائی گئی۔ دادا نے آ کے گودی میں لیا اور گودی میں لے کے بیت اللہ کا طواف کیا، گودی میں لے کے بیت اللہ میں فوراً لے گئے اور بیت اللہ کا طواف کیا اور اللہ کا شکر کیا اور محمد نام رکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتدائی دنوں میں ماں نے بھی دودھ پلایا، اور اس کے بعد ابو لہب کی لونڈی تھی جس کا نام سویبہ تھا، اس نے بھی دودھ پلایا۔ اس کے بعد عرب لوگوں کا رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو کھلی آب و ہوا میں بیچ دیتے تاکہ شہر کی جو فضا جو ہے اس سے بہتر فضا مل سکے، اور دوسری بات ہے بچوں کی زبان زیادہ فصیح ہو سکے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ کے سپرد کر دیا گیا۔ حلیمہ سعدیہ جو تھیں جب ان کو لے کر گئی ہیں تو وہ خود کہتی ہیں جب میں آئی تھی تو میری گدی جو تھی اسے چلا نہیں جاتا تھا، میری چھاتیوں میں دودھ نہ تھا، میرا بچہ رات کو بلکتا تھا پیٹ نہ بھرنے کی وجہ سے، لیکن میں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور میں گئی تو میں نے ان کو گود میں لیا، میرا سینہ دودھ کے ساتھ امڑ آیا، میرے بچے نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا اور محمد نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پہلی برکت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے بعد جب یہ اپنے بنو سعد میں گئے ہیں، بنو سعد قبیلہ تھا اور ان کا علاقہ تھا، جب حلیمہ سعدیہ وہاں گئی ہیں تو کہتی ہیں کہ وہی میری گدی جو کہ سب سے پیچھے تھی، کمزوری کی وجہ سے وہ سب سے آگے بھاگ رہی تھی۔ اب گھر پہنچتے ہیں، گھر میں اب اونٹنی نے دودھ دینا شروع کر دیا ہے پہلے سے زیادہ، بکری جو تھی انہوں نے بھی پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیا، اور لوگ میرے سے پوچھتے کہ حلیمہ تم کون سی جگہ پہ اپنے جانوروں کو چراتے ہو؟ باقی سارے علاقے میں تو قحط پڑا ہوا ہے اور وہاں ہمارے جانور تو دودھ نہیں دیتے۔ اور حلیمہ سعدیہ انہیں کیا بتاتی کہ میرے گھر میں وہ ہستی آ گئی ہے جو برکت والی ہے، جس کی برکت کے ساتھ جانوروں نے دودھ بھی دینا شروع کر دیا، اور جس کی برکت کے ساتھ حلیمہ سعدیہ کا سینہ جو تھا وہ بھی دودھ کے ساتھ امڑ آیا۔ بہرحال اللہ کے رسول 2 سال کے ہو جاتے ہیں، خوب اونچے لمبے ہیں، صحت اچھی ہے، ماں کے پاس لے جاتے ہیں۔ اصولاً تو اب انہیں واپس کر دینا چاہیے تھا ماں کو، لیکن حلیمہ سعدیہ نے جو برکتیں دیکھی تھیں ان کی ماں سے کہنے لگیں کہ اگر یہ بچہ میرے پاس اور رہنے دو تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ خیر جی، ماں اس لیے مان گئی کہ ماں نے دیکھا کہ بچے کی صحت اچھی تھی اور اونچے لمبے تھے، انہوں نے اجازت دے دی۔ اب حلیمہ سعدیہ کے پاس ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 سال کی عمر تک رہتے ہیں۔ اب چوتھے سال کیا ہوا کہ ایک دفعہ ان کی بہن شیمہ جو تھی ان کو لے کر باہر گئی بھی تھی، تو حضرت جبریل آئے۔ حضرت جبریل نے آپ کا سینہ چاک کیا اور سینہ چاک کر کے شق صدر کیا، اور اس میں سے جو سینے کے اندر جو شیطان کا حصہ تھا اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اب شیمہ کو تو ان باتوں کا علم نہیں تھا، وہ گھر کو بھاگی اور وہ کہنے لگیں کہ محمد کو کسی نے قتل کر دیا، اور خوب شور مچایا۔ گھر والے جب آئے تو اتنی دیر تک حضرت جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو بند کر کے ٹانکے لگا کے جا چکے تھے۔ اللہ کے رسول بے ہوش پڑے تھے، لیکن رنگ زرد تھا۔ حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، کل کو کچھ ہو گیا تو میں کہاں سے مالکوں کو بچہ دوں گی؟ گئیں تو جا کے تو ان کی والدہ کو واپس کر آئیں، ورنہ وہ تو بالکل ان کی برکتوں کی وجہ سے انہیں ماں کو دینے کو تیار ابھی نہیں تھی۔ بہرحال 4 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے۔ اب 2 سال والدہ کے پاس رہے ہیں تو والدہ نے کیا کیا، اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے اپنے خاوند کی قبر پہ جاتی ہوں، جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ۔ تجارت کے لیے گئے تھے، واپسی پہ مدینے سے گزر رہے تھے کہ وہیں انتقال ہو گیا، تو اب موقع ملا آپ کی والدہ کو
کہ میں شوہر کی قبر پر بھی جاتی ہوں، 6 سال کے بیٹے کو بھی ساتھ لے گئیں، اور ساتھ ہی اب عبد المطلب یہ بھی ساتھ گئے کہ میں بھی بیٹے کی قبر دیکھ کر آؤں گا، کیونکہ اس دور میں ایسا ممکن تو نہیں ہوتا تھا کہ موت کے وقت یہ جا سکتے. آپ کو پتہ اس دور میں 8 دن لگتے تھے مکے سے مدینہ جاتے ہوئے. تو دادا نے بھی غنیمت سمجھا، تو یہ دادا، ماں، بیوی اور بیٹا یہ سارے باپ کی قبر پہ کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. وہاں جاتے ہیں، قبر کو دیکھ لیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد واپسی پر کیا ہوتا ہے؟ واپسی پر آمنہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، ان کی وفات ہو جاتی. اب اندازہ کریں 6 سال کا بچہ ہے جس کا باپ تو دنیا میں آتے ہوئے ہی نہیں تھا، اور اب وہ بچہ جو ہے ماں کو بھی کھو چکا ہے. ذرا تصور کیجئے کہ اللہ کے رسول کس طرح پریشان ہوتے ہوں گے 6 سال کی عمر میں، کہ ماں بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گئی، اللہ نے ان کو بلا لیا. بہرحال ساتھ ام ایمن جو گھر کی خادمہ تھیں وہ گئی ہوئی تھیں. ام ایمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لے کر آئیں، اور ساتھ دادا. اور اللہ کے رسول اب ماں کی نعمت سے بھی محروم ہو چکے ہیں. اب دادا جو تھے، اللہ نے ان کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت محبت ڈال دی. دادا کو اپنے یتیم پوتے پر جس کی نہ ماں تھی نہ باپ تھا بڑی محبت آتی، ان سے بہت محبت کرتے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھی، اگلے 2 سالوں میں دادا کی وفات بھی ہو گئی. 8 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 صدمے دیکھ چکے ہیں، 3 صدمے دیکھ چکے ہیں. وفات کے وقت باپ نہیں تھا، 6 سال کی عمر میں ماں اللہ کے پاس چلی گئی، اور 8 سال کی عمر میں دادا کا انتقال ہو گیا. اور اب آپ رہنے لگ پڑے اپنے سب سے بڑے چچا ابو طالب کے پاس. دادا نے جاتے وقت ان کو وصیت کی تھی کہ ان کا خیال رکھنا. ابو طالب کے گھر میں اب آپ رہنے لگ پڑے. ابو طالب کے اپنے 9 بچے تھے، غریب آدمی تھے، لیکن محبت جو تھی وہ چچا سے اور چچی دونوں سے ملتی رہی. 10 سال کی عمر میں جبکہ ہمارے ہاں بچے کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی روایت ہے کہ میں 10 سال کی عمر میں مکہ والوں کی بڑی تھوڑی اجرت پر بکریاں چرایا کرتا تھا، کیونکہ پتہ تھا گھر میں کھانے کو نہیں ہے، گھر میں 9 بچے ہیں، چچا غریب ہے، کچھ نہ کروں گا تو کھاؤں گا کہاں سے. تو 10 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر تھے، اور آپ کفار مکہ کی بڑی تھوڑی اجرت پر بکریاں چرایا کرتے تھے. پھر 12 سال کے ہوئے تو چچا ان کو تجارت کے لیے اپنے ساتھ لے گئے، لیکن وہاں پہ ایک بحیرہ راہب تھا یہودی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ان کو درخت جو تھے وہ ایک ایسے درخت کے نیچے بیٹھے تھے جہاں نبی کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھتا. اپنے ابو طالب سے کہنے لگے اس کو واپس لے جاؤ، اس کو یہود قتل کر دیں گے، اس کو یہود قتل کر دیں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ اس درخت کے نیچے صرف وہی بیٹھے گا جو نبی ہوگا، تو اس سے پہلے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس کو واپس لے جاؤ. خیر جی، ابو طالب ان کو واپس لے گئے. اس کے بعد بھی آپ تجارت کے لیے جاتے رہے، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر 25 سال کی ہوئی اور تجارت میں آپ مشہور ہو چکے تھے کہ آپ کی اچھی شہرت ہو چکی تھی، تو حضرت خدیجہ نے آپ کو بلایا اور کہا کہ آپ میرا مال لے کر جائیے، میں آپ کو دگنا منافع دوں گی. حضرت خدیجہ جو تھیں یہ مکے کی بہت معزز اور مالدار ترین خاتون تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سرمایہ نہیں تھا، کیونکہ باپ یتیم پیدا ہوئے تھے. تو آپ نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور ان کا مال لے کر گئے. حضرت خدیجہ نے اپنا غلام میسرہ بھی آپ کے ساتھ کر دیا. جب آپ واپس آئے ہیں تو حضرت خدیجہ کو تجارت میں جتنا پہلے فائدہ ہوتا تھا اس سے دگنا چگنا فائدہ ہوا. اور دوسری بات ہے کہ میسرہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اخلاق تھا اس کے بارے میں حضرت خدیجہ کو بہت کچھ بتایا. حضرت میسرہ تو یوں سمجھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو چکے تھے. حضرت خدیجہ کو جب یہ ساری باتوں کا پتہ چلا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت خدیجہ سے آپ کا نکاح ہو گیا. حضرت خدیجہ ہی کی خواہش پر آپ کا نکاح ہو گیا. نکاح کے بعد آپ حضرت خدیجہ کے گھر میں ہی منتقل ہو گئے، کیونکہ آپ کا اپنا گھر تو کوئی تھا نہیں. اب جس گھر میں آپ منتقل ہوئے ہیں اس میں حضرت خدیجہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ ویسے بھی حضرت خدیجہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی، اللہ کے رسول کی عمر 25 سال تھی، ان سے 15 سال بڑے تھے. لیکن جو تھی حضرت خدیجہ اپنی نہایت معزز
اور نہایت آپ یوں سمجھیے اچھی خاتون تھیں، تو اللہ کے رسول نے اس رشتے کو قبول کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب حضرت خدیجہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ وہاں حضرت خدیجہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ جو ان کے پچھلے شوہروں سے تھے ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو بھی ایک سرپرست کی حیثیت سے پالا، ایک باپ کی طرح شفقت ان کو دی۔ اس اثناء میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی اولاد دے دی۔ سب سے پہلی بیٹی زینب تھیں۔ حضرت زینب کی شکل بہت زیادہ ماں سے ملتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت محبت کرتے۔ اس کے بعد اللہ نے بیٹے بھی دیے، لیکن 2 بیٹے بچپن میں ہی ابھی چھوٹے ہی تھے، اس عمر میں فوت ہو گئے۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 بیٹیاں اور دیں، یعنی اب آپ کی 4 بیٹیاں ہو گئیں۔ 4 بیٹیاں اور 2 بچے ہوئے، جن میں سے 2 بیٹے تو فوت ہو گئے، لیکن بیٹیاں اللہ نے ان کو زندگی عطا فرمائی۔ سب سے بڑی حضرت زینب تھیں، اس کے بعد حضرت رقیہ تھیں، اور اس کے بعد ام کلثوم تھیں، اور سب سے چھوٹی حضرت فاطمہ نبوت سے 5 سال قبل پیدا ہوئیں۔ اب اس گھرانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہ رہے ہیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ کو اپنا سارا مال دے دیا، کیونکہ میاں بیوی کی اتنی محبت تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی اچھی طرح انہوں نے وہاں پہ حضرت خدیجہ کے ساتھ اپنا معاملہ رکھا تھا کہ حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال و دولت آپ کے حوالے کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ذرا جو ہی 35 سال کی ہوئی تو بیت اللہ جو تھا اس کو دوبارہ بنانے کا مسئلہ پیش آیا، کیونکہ بیت اللہ جو تھا وہ گرنے کو تھا۔ اب کفار مکہ نے اسے دوبارہ بنایا، لیکن جب حجر اسود لگانے کا معاملہ آیا تو تمام لوگ اس سعادت کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور قریب تھا کہ اختلاف کی وجہ سے ان کے اندر لڑائی ہو جاتی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا فیصلہ کرا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فیصلہ اتنے حکمت اور اتنی سمجھداری سے کیا کہ سب لوگ خوش ہو گئے۔ آپ نے اس طرح کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر بچھائی اور حجر اسود کو اس میں رکھا، تمام لوگوں کو دعوت دے کہ تم اس چادر کو پکڑ لو۔ لوگوں نے چادر کو پکڑ لیا، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے گئے حجر اسود کی جگہ پر، اور جہاں پہ حجر اسود لگانا تھا اپنے دست مبارک سے اٹھایا اور اس کو لگا دیا۔ اور اس واقعے سے ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اپنے معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر معزز تھے کہ ان کے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم کیا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے معاشرے کے بارے میں بڑے پریشان رہتے تھے، کیونکہ آپ دیکھتے تھے کہ لوگ دین ابراہیمی سے منہ موڑ چکے تھے۔ 360 بت بیت اللہ کے اندر نصب تھے، لوگ ان کی پوجا کرتے تھے، لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، شرابیں پیتے تھے، اور تھوڑی نہیں زیادہ پیتے تھے۔ قتل و غارت عام تھا، بات بات پہ قتل و غارت ہو جاتا تھا۔ تو ان برائیوں کو اللہ کے رسول دیکھتے تو انتہائی پریشان ہوتے کہ اس معاشرے کا کیا بنے گا۔ 38 سال کی عمر میں آپ نے یہ کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ غار حرا میں، جو کہ مکہ سے 2.5 میل دور تھا، وہاں چلے جاتے اور رمضان کا پورا مہینہ وہاں اعتکاف کرتے۔ وہاں دین ابراہیمی کے مطابق جو آپ کو سمجھ آتی اس کے مطابق عبادت کرتے اور غور و فکر میں اپنا وقت گزارتے۔ 38 سال کی عمر میں آپ نے اعتکاف کیا، 39 سال کی عمر میں آپ نے اعتکاف کیا، اور 40ویں سال میں جب کہ آپ کو اعتکاف کرتے ہوئے 3را سال تھا، 21 رمضان کی صبح کو اسی غار میں حضرت جبریل آپ کے پاس انسانی شکل میں تشریف لے آئے۔ حضرت جبریل آپ کے پاس آ گئے اور آپ سے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ ماں انا بقارئ، میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبریل نے آپ کو زور سے بھینچا، پھر کہا اقرأ، آپ نے پھر کہا میں نہیں پڑھ سکتا، دوسری دفعہ انہوں نے پھر بھینچا، پھر کہا پڑھیے، پھر اللہ کے رسول نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، پھر تیسری دفعہ حضرت جبریل نے زیادہ زور سے بھینچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی، پھر کہا اقرأ، پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب پڑھنے لگ پڑے، اب آپ کی زبان سے نکلا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات تھیں جو پہلی دفعہ اتریں۔ اب آپ کو یہ میں بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے رسول سے کیوں پڑھا نہیں جا رہا تھا۔ اصل بات یہ ہے، یہ پہلی وحی تھی، عالم بالا کا رابطہ ایک انسان سے ہو رہا تھا، اور آپ یوں سمجھیے کہ
ڈائریکٹ عالم بالا سے آپ کے دل تک پیغام پہنچانا مقصود تھا، لیکن آپ کا دل اس پیغام کو ابھی قبول نہیں کر رہا تھا، تو حضرت جبریل کے آپ کو بھیجنے کے ساتھ دل اس پیغام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور آپ کی زبان سے نکل آیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اور آپ نے وہ وحی پڑھ لی۔ حضرت جبریل جو تھے اس وحی کے بعد چلے گئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھر تھر کانپ رہے۔ اسی وقت اعتکاف چھوڑا، گھر پہنچے، جا کے حضرت خدیجہ سے کہا مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ مزاج شناس تھیں، چادر اڑا دی۔ جب تھوڑے سے ریلیکس ہوئے، کچھ تھوڑی سی طبیعت میں قرار آیا، تو حضرت خدیجہ کو کہا مجھے اپنی جان کا ڈر، مجھے اپنی جان کا ڈر۔ اتنے آپ خوف زدہ تھے، اور پھر سارا واقعہ ان کو سنایا۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کلا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ غریبوں کے مدد کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل میں ان کے کام آتے ہیں، اور آپ جیسے انسان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ خیر، حضرت خدیجہ نے بڑی تسلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت خدیجہ کی تسلی سے بڑا اطمینان ہوا، اور ساتھ ہی حضرت خدیجہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئے۔ ورقہ بن نوفل جو تھے حضرت خدیجہ کے چچا زاد تھے، اور تورات کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ بتایا تو انہوں نے سن کر کہا یہ وہی ناموس ہے جو کہ حضرت موسیٰ پر اترتا تھا، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ اللہ کرے میں اس وقت جوان ہوں، اللہ کرے میں اس وقت زندہ ہوں جب تمہیں لوگ نکال دیں گے۔ اللہ کے رسول حیران ہو گئے، کہنے لگے کیا لوگ مجھے نکال دیں گے؟ آپ کو پتہ تھا سارا معاشرہ میری عزت کرتا ہے، سارے معاشرے میں اپنی اچھی شہرت، میرے سارے معاشرے میں میری اچھی شہرت ہے، تو آپ حیران ہو گئے کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ تم نے جو بات کہی ہے، جو شخص یہ بات لے کر آیا ہے، اسی کے ساتھ ہی لوگوں نے دشمنی کی ہے، اور کاش میں اس وقت جوان ہوں، میں کاش اس وقت زندہ ہوں جب تمہیں لوگ نکالیں گے۔ اگر میں اس وقت زندہ ہوا تو میں تمہاری بہت مدد کروں گا۔ خیر جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے نکلے اس یقین کے ساتھ کہ آپ کو نبی بنایا جا چکا ہے، آپ کو نبی بنایا جا چکا ہے۔ آپ واپس گئے، آپ نے اپنا اعتکاف کیا، مکمل کیا، اور مکمل کرنے کے بعد آپ واپس گھر تشریف لے آئے۔ اب آہستہ آہستہ وحی جو تھی آنے لگی، تھوڑی مسلسل، پھر آہستہ آہستہ وحی جو تھی وہ لگاتار آنے لگی۔ پہلی وحی کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ تھوڑا سا وقفہ کیا تاکہ وہ جو دہشت آپ کے دل میں تھی وہ ختم ہو جائے، اور دوسری بات آپ کو وحی کا شوق بھی ہو جائے۔ جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى